بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے اندھے ہو کیا؟ ارسلان زور سے دہاڑا۔ ہسپتال کی گیٹ سے نکلتے وقت اپنی پریشانی میں مگن وہ میلے کچیلے لباس میں ملبوس ایک نوجوان سے ٹکرا گیا تھا۔ ایک تو سیاہ رنگت سے جو ارسلان کو ویسے ہی سخت ناپسند تھی، اوپر سے اس کا لباس لگ رہا تھا کہ وہ کسی گاڑیوں کی ورکشاپ میں کام کرتا ہے۔ اتنے بڑے ہسپتال میں دھمکتے ہوں 2 ٹکے کے یہ لوگ۔ ارے بابا جاؤ کسی سرکاری ہسپتال میں، یہاں علاج کروانے والا تھوبڑا ہے تمہارا۔ وہیں کھڑے کھڑے ارسلان نے اس نوجوان کو خری خری سنا دی۔ اماں کے دل کی سرجری ہوئی تھی، کسی پیچیدگی کی وجہ سے خون زیادہ بہہ گیا تھا اور اب خون درکار تھا۔ ڈاکٹر نے چند گھنٹوں کا وقت دیا تھا کہ اگر خون کا بندوبست ہو جائے تو جان بچ سکتی ہے۔ بدقسمتی سے اب پتہ نہیں اماں کا خون گروپ ایسا نایاب تھا یا ہسپتال کے پاس اسٹاک نہیں تھا۔ بہرحال خون ہسپتال کے پاس دستیاب نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنی اماں کی حالت یاد آئی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر باہر کی طرف دوڑا۔ تمام رشتہ داروں، دوستوں اور احباب کو خون کے لیے کہا تھا، مگر عین وقت پر کسی کو کوئی بیماری نکل آئی تو کسی میں خون کی کمی پڑ گئی۔ کوئی شہر سے باہر چلا گیا تو کوئی شہر میں ہوتے ہوئے بھی غائب ہو گیا۔ اب وہ قریب ہی واقع شہر کے سب سے بڑے بلڈ بینک کی طرف جا رہا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہاں سے خون مل جائے گا، مگر وہاں پہنچتے بھی اسے انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اماں کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف اس کی بیوی تھی۔ ارسلان، اماں کی حالت بگڑ رہی ہے، تم کہاں ہو؟ کیا جواب دیتا وہ؟ اچانک اسے اپنے ماموں کا خیال آیا۔ اماں کا اور ان کا خون گروپ ایک ہی تھا، لیکن پچھلے 10 سال سے ان کی اور اماں کا بول چال نہیں تھا۔ ارسلان نے سوچا شاید بہن کی حالت سن کر بھائی کا دل نرم پڑ جائے۔ ساتھ ہی اس نے ماموں کا نمبر ڈائل کیا۔ 1-2 دفعہ گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ماموں کی آواز آئی، ارے ارسلان بیٹا۔ خلاف توقع ماموں کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ کیا ہوا بیٹے، خیر تو ہے نا؟ ارسلان نے ساری بات بتا دی۔ ماموں بولے، تم فکر نہ کرو بیٹے، میں اپنے بیٹے کو ابھی بھیجتا ہوں، اس کا بھی خون گروپ یہی ہے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فون بند کیا اور ہسپتال کی طرف واپس چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ اس کی بیوی کا فون پھر آ گیا۔ یا اللہ خیر، ارسلان تم آ جاؤ جلدی سے، ماموں کا لڑکا پہنچ گیا ہوگا، اس نے سوچا اور تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے تپتے صحرا میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی۔ من کر رہا تھا کہ اس فرشتہ صفت کے پاؤں میں بیٹھ جائے۔ دل ہی دل میں وہ ماموں کا شکر ادا کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ماموں تھے۔ فون کان سے لگاتے ہی اس نے ماموں کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے خون کا بندوبست کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے ماموں حیران ہو کر بولے، نہیں بیٹا، میں نے تو تمہیں اس لیے فون کیا کہ میرے لڑکے نے ابھی 1 مہینہ پہلے ہی کسی کو خون دیا ہے، اس لیے وہ نہیں دے سکے گا۔ بہرحال خوشی کی بات ہے، اگر خون کا بندوبست ہو گیا ہے تو ہم شام کو چکر لگائیں گے۔ یا اللہ، یہ پھر فرشتہ کون ہے؟ انہیں سوچوں میں وہ گم ہسپتال کی پہنچا۔ آتے ہی سب سے پہلے خون عطیہ کرنے والے کمرے میں گیا۔ وہاں موجود عملے سے اس نے پوچھا، اماں کو خون دینے والے صاحب کہاں ہیں؟ کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے ایک بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہی ارسلان کی نظر اس بیڈ پر پڑی تو وہ سن رہ گیا، اس کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نکل رہی ہو۔ یہ وہی میلے کچیلے لباس میں ملبوس سیاہ رنگت والا 2 ٹکے کا نوجوان تھا۔ کامتی ٹانگوں کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ تم کیسے؟ کس نے تمہیں بھیجا؟ بے ربط سے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ اس نوجوان نے اسے بتایا کہ میرا بھی یہی خون گروپ ہے، اس لیے میں آ گیا۔ صاحب، اپنے پاس بہت خون ہے، مسکراتے ہوئے اس نوجوان نے ارسلان سے کہا۔ ارسلان نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کے کپڑوں میں سے آنے والی ڈیزل کی بو اسے ایسے لگ رہی تھی جیسے مشک و کافور ہو۔
اس کی سیاہ رنگت پر ساری دنیا کی سفیدیاں قربان کرنے کا من کر رہا تھا۔ فرد جذبات میں ارسلان اس سے بولا، جانتے ہو میری اماں کو خون دینے سے بڑا احسان کیا کیا ہے تم نے مجھ پر؟ تم نے مجھے آج یہ سکھا دیا ہے کہ میں اگر بادلوں پر بھی سواری شروع کر دوں تو بھی زمین کا ایک ذرہ بھی میرے لیے حقیر نہیں، کہ سیاہ رنگتوں کے پیچھے شیشے کے طرح صاف دل ہو سکتے ہیں، کہ بدبودار لباس کے پیچھے خوشبودار بدن ہو سکتے ہیں۔